بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت تشریف لائے، اور جب آپ سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے اور 2 رکعتیں پڑھتے اور لوگوں سے ملنے کے لیے بیٹھ جاتے۔ اس دن بھی جب آپ نے یہ کچھ کر لیا تو جو لوگ اس غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے آ کر اپنا عذر پیش کرنے لگے اور یقین دلانے کے لیے قسمیں کھانے لگے۔ یہ اسی 80 سے زائد آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ان کے ظاہری عذر کو قبول فرمایا اور ان سے بیعت اطاعت لے لی اور ان کے لیے بخشش طلب فرمائی اور ان کی باطنی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرمایا، حتیٰ کہ میں بھی آیا۔ جب میں نے اسلام کہا تو آپ ناراض شخص کی طرح مسکرائے، پھر فرمایا، آگے آؤ۔ میں آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے پوچھا، تم کیسے پیچھے رہ گئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، اگر میں آپ کے بجائے کسی دنیا دار سردار کے پاس بیٹھا ہوتا تو میں جانتا ہوں کہ یقیناً میں اس کی ناراضگی اور غصے سے نکل جاتا، کیونکہ مجھے بات کرنے کا طریقہ خوب عنایت ہوا ہے۔ لیکن مجھے یقین ہوا ہے کہ آپ کو راضی کرنے کے لیے اگر میں نے آپ سے جھوٹ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں نے آپ کو سچ کہہ دیا تو آپ وقتی طور مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور اللہ میں کبھی بھی اس قدر صاحب استطاعت و سہولت نہیں ہوا جس قدر اب تھا جب آپ سے پیچھے رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ پھر مجھ سے فرمایا، تم اٹھ جاؤ حتیٰ کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرمائے۔ میں اٹھ کے چلا آیا۔ یہ واقعہ بہت لمبا ہے، یہاں صرف ایک حصہ بیان ہوا ہے، تفصیل مذکور ہے۔ دیکھیے صحیح البخاری حدیث نمبر 3418۔